بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ۔ امام باقر علیہ السلام نے سفر شام کے دوران وہاں عیسائیوں کے بڑے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے عیسائی پادری کے ساتھ ایک مناظرہ کیا۔ اسقف نے حاضرین کے اجتماع کی طرف نظر دوڑائی اور چونکہ امام باقر علیہ السلام کے چہرے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی، چنانچہ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا آپ ہم عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسقف مسلمانوں کے علماء میں سے ہیں یا نادان افراد میں سے؟ امام علیہ السلام، میں نادانوں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اسقف، پہلے میں پوچھوں یا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ امام علیہ السلام، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ اسقف، تم مسلمین کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ جنتی لوگ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن ان کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا؟ اس امر کے لیے اس دنیا میں کوئی واضح نمونہ پایا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام، ہاں، اس دنیا میں اس کا واضح اور آشکار نمونہ جنین ماں کے رحم میں بچہ جو کھاتا ہے لیکن اس کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا۔ اسقف، عاجبہ، پس آپ نے کہا کہ آپ علماء میں سے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اسقف نے دوسرا سوال کیا، آپ کے پاس اپنے اس عقیدے کا کیا ثبوت ہے کہ جنت کے پھلوں اور نعمتوں میں قلت واقع نہیں ہوتی اور جس قدر بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے ان کی مقدار پہلے کی طرح باقی رہتی ہے؟ کیا اس دنیا کے موجودات میں اس کی کوئی مثال تلاش کی جا سکتی ہے؟ امام علیہ السلام، ہاں، عالم محسوسات میں اس کی روش مثال آگ ہے۔ اگر ایک چراغ کے شعلے سے سینکڑوں چراغ بھی روشن کرو، پہلے چراغ کا شعلہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ اسقف، میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اس وقت کے بارے میں جو نہ تو رات کی گھڑیوں میں سے ہے اور نہ ہی دن کی گھڑیوں میں سے؟ امام علیہ السلام، وہ طلوع فجر اور طلوع فجر کے درمیان کا وقت ہے جس میں فکر مند لوگ سکون پاتے ہیں۔ یہ جواب سننے کے بعد نصرانی نے چیخ ماری اور کہا، ایک سوال اور ہے، خدا کی قسم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ نصرانی عالم نے کہا، مجھے ایسے دو مولودوں کے بارے میں بتاؤ جو ایک ہی دن میں پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وفات کے وقت ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 150 سال۔ امام علیہ السلام، وہ عزیر اور عزیرہ تھے اور جب ان کی عمر 25 برس تک پہنچی تو عزیر گدھے پر سوار انطاکیہ کی بستی سے گزرے اور دیکھا کہ بستی مکمل طور پر ویران ہو چکی ہے۔ کہنے لگے، خداوند متعال اس بستی کو نابودی کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ اس کے باوجود کہ خداوند متعال نے ان کو منتخب کیا تھا اور ان کی ہدایت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے اس لب و لہجے میں بات کی تو خداوند متعال ان پر غضبناک ہوا اور انہیں 100 سال تک موت سے دوچار کیا، اس غیر شائستہ بات کی وجہ سے جو وہ کہہ چکے تھے، اور 100 سال کے بعد انہیں ان کے گدھے اور کھانے اور پانی کے ساتھ اس حالت میں زندہ کیا۔
پس عزیرہ کے پاس پلٹ گئے، لیکن عزیرہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، لیکن عزیر ان کے گھر میں مہمان کے طور پر ٹھہرے۔ عزیر کے فرزند اور ان کے فرزندوں کے فرزند ان کے پاس آتے تھے، جبکہ وہ خود 25 سالہ نوجوان تھے۔ عزیر عزیرہ اور ان کے فرزندوں کو یاد کرتے تھے اور ان کے بعض واقعات بیان کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عزیرہ جو 25 سالہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا، میں نے آج تک کوئی 25 سالہ نوجوان نہیں دیکھا جو میرے اور میرے بھائی عزیرہ کے درمیان گزرے ہوئے واقعات کی نسبت مجھ سے زیادہ آگاہ ہو۔ اے مرد، بتاؤ تم آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق؟ عزیر نے کہا، اے عزیرہ، میں عزیر ہوں، اور خدا مجھ پر غضبناک ہوا اور میری ناہموار بات کی وجہ سے مجھے 100 سال تک موت سے ہمکنار کیا، تاکہ مجھے سزا بھی دے اور میرے یقین میں اضافہ بھی کرے، اور یہ وہی غذا اور کھانا اور پانی ہے جنہیں لے کر میں گھر سے نکلا تھا، اور اب خدا نے مجھے اسی حالت میں لوٹا دیا ہے۔ عزیرہ نے ان کی باتیں مان لی، بس عزیر 25 سال تک مزید ان کے ساتھ جیے، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسقف نے اس کے بعد ہر وہ سوال امام علیہ السلام سے پوچھا جو اس کے نزدیک دشوار تھا، اور جب اپنے آپ کو عاجز و بے بس پایا تو سخت خفا اور غضبناک ہوا اور کہا، اے لوگو، تم ایک ایسے مقام والے عالم کو یہاں لائے ہو جس کی مذہبی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، تاکہ مجھے رسوا اور شرمندہ کر سکو، اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پیشوا ہم سے برتر و عالم تر ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس کے بعد تمہارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوں گا، اور اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو تم مجھے اپنے اجتماع میں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر عیسائی اسقف اٹھا اور نکل کر چلا گیا۔ حوالہ نمبر 1، طبری دلائل العامہ تا، صفحہ 229 تا 230۔ نمبر 2، مجلسی بحار الانوار، جلد 46، صفحہ 309 تا 313۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد